بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خوشبو حیات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ اقتباس از کتاب ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے خوشبو حیات، مصنف باقر شریف قریشی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ان ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے اور ان کو اپنے نبی وصایت کے لیے مخصوص قرار دیا ہے۔ اس امام عظیم نے اسلامی تہذیب میں ایک انوکھا کردار ادا کیا اور دنیا اسلام میں علم کی بنیاد ڈالی۔ امام نے یہ کارنامہ اس وقت انجام دیا جب دنیا اسلام میں ہر طرف فکری جمود تھا، کوئی بھی تعلیمی اور علمی مرکز نہیں تھا، جس کے نتیجے میں امت مسلسل انقلابی تحریکوں سے دوچار ہو رہی تھی، جن میں سے کچھ بنی امیہ کے ظلم و تشدد اور بربریت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ حکومت پر مسلط ہو کر بیت المال کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ انقلابات کے یہ نتائج علمی حیات کے لیے بالکل محمل تھے اور ان کو عمومی زندگی کے لیے راحت کی کوئی امید شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے علم کا منارہ بلند کیا اور اس کے لیے قواعد و ضوابط معین فرمائے، اس کے اصول محکم کیے اور آپ اس کے تہذیبی راستے میں اس کے قائد اور معلم و استاد تھے۔ آپ نے علوم کو بہت وسعت دی اور انہی میں سے علم فضاء اور ستاروں کا علم ہے جس سے اس زمانے میں کوئی واقف نہیں تھا۔ امام کو علم کے موجدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1. امام کے نزدیک سب سے زیادہ اہم مقصد ہمیشہ کے لیے اہل بیت کی فقہ اسلامی کو نشر کرنا تھا، جس میں اسلام کی روح اور اس کا جوہر تھا۔ امام نے اس کو زندہ کیا اور اس کی بنیاد اور اس کے اصول قائم کیے۔ آپ کے پاس آبان بن تغلب، محمد بن مسلم، برید، ابو بصیر، فضل بن یسار، معروف بن خربوز، زرارہ بن عین وغیرہ جیسے بڑے بڑے فقہا موجود رہتے تھے۔ وہ فقہا جنہوں نے ان کی تصدیق کے لیے روایات جمع کی اور ان کی ذکاوت و ذہانت کا اقرار کیا، اور اہل بیت کے علوم کی تدوین کا سہرا ان کے سر بنتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ بڑی فقہی ثروت جس پر عالم اسلام فخر کرتا ہے سب ضائع و برباد ہو جاتی۔ امام کی سیرت کے اعتزاز و فخر کے لیے یہ ہے کہ آپ نے فقہا کی تربیت کی جس سے وہ بافضیلت ہوئے، ان کو مرکزیت کے اعزاز سے نوازا اور امت نے فتوے معلوم کرنے کے لیے انہی فقہا کی طرف رجوع کیا۔ امام نے آبان بن تغلب کے لیے فرمایا، مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو فتوے بتایا کرو، میں اپنے شیعوں میں تمہارے جیسے افراد دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ 2. امام نے ان فقہا کے نفقہ کی ذمہ داری خود اپنے کندھوں پر لی، ان کی زندگی میں اقتصادی طور پر پیش آنے والی ان کی تمام حاجتیں پوری کی، تاکہ ان کو تحصیل علم، اس کے قواعد و ضوابط لکھنے اور اس کے اصول کو مدون کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جب آپ کے دار فانی سے ملک بقا کی طرف کوچ کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان فقہا کو نفقہ دینے کی وصیت فرمائی اور ان کو تحصیل علم اور ان کو لوگوں کے درمیان نشر کرنے میں کوئی معاشی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ فقہا جو کچھ امام سے سنتے اس کو مدون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور ان کو روشن فکر افراد کے لیے تدریس کرتے۔ امام کے شاگرد فقیہ جابر بن یزید جعفی سے 70,000 روایات نقل ہوئی ہیں، جن میں سے اکثر احادیث فقہ اسلامی کے متعلق ہیں۔ اسی طرح آبان بن تغلب بھی احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ نقل ہوا ہے۔ احکام میں زیادہ تر عبادات، عقود اور احقاقات سے متعلق بہت زیادہ روایات جمع کی ہیں۔ فقہ اہل بیت کے موسس اور ناشر کا یہی حق ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کا بڑا اہتمام کیا، اس کے لیے مخصوص وقت صرف کیا۔ اکثر مفسرین نے آپ سے کسب فیض کیا اور آپ نے بعض روایات کی تفسیر میں وارد ہونے والی
اپنے آباء و اجداد کی روایات کو مدون کیا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ایک خاص کتاب تحریر فرمائی جس سے فرقہ جارودیہ کے سربراہ زیاد بن منظر نے روایت کی ہے۔ 3 اور ہم نے اپنی کتاب حیات الامام محمد باقر میں وہ آیات تحریر کی ہیں جن کی تفسیر امام باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ امام نے بعض احادیث انبیاء علیہ السلام کے حالات سے متعلق بیان فرمائی ہیں جن میں انبیاء کے اپنے زمانے کے فرعونوں کے ذریعے قتل و غارت، ان کی حکمتیں، موضع اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے سیرت نبویہ کو ایک مجموعے کی صورت میں پیش کیا جس سے ابن ہشام، واقدی اور حلبی وغیرہ جیسے مدون کرنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوے اور ان کی جنگوں کے حالات نقل کیے ہیں، جس طرح ان سے آداب سلوک، حسن اخلاق اور حسن اعمال کے سلسلے میں بھی متعدد احادیث نقل کی ہیں۔ یہ بات شایان ذکر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مسیحی، ازراقہ، ملحدین اور غالیوں کی جماعتوں سے مناظرے کیے اور مناظروں میں ان کو شکست دی، خود فاتح ہوئے اور ان سب دشمنوں نے آپ کی علمی طاقت اور اس پر فوقیت کا اعتراف کیا، اور ہم یہ سب اپنی کتاب حیات الامام محمد باقر علیہ السلام میں ذکر کر چکے ہیں۔ بہرحال تاریخ نے امام محمد باقر علیہ السلام جیسے کسی امام کا تعارف نہیں کرایا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں میں علم نشر کرنے میں صرف کر دی۔ آپ نے جیسا کہ راویوں نے کہا ہے یثرب میں ایک بہت بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی جس میں لوگوں کو علم فقہ، حدیث، فلسفہ، علم الکلام اور قرآن کریم کی تفسیر کی غزات سے سیر کیا۔ تاریخ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی اہمیت اس وقت اور عروج پر پہنچ گئی جب آپ نے امپراتوری رومی شہنشاہیت کے چنگل سے اسلامی سکے کو آزاد کرایا اور اس کی ڈھلائی نیز اس پر تحریر کی جانے والی عبارت بھی تعلیم فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الہدا و قائد اہل التقوی والمنتجب من عبادک اللہم و کما جعلتہ علما لعبادک و مناعا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعتہ و حذرت من معصیتہ فصلی علیہ یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریتہ انبیائک و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد